میں بیسکلی انٹرنیشنل میڈیا سے بلانگ کرتی ہوں. میرا BBC لنڈن سے ایسوسیشن رہا ہے. میں سعودی ٹی وی پہ نیوز اینکر رہ چکی ہوں, دبئی کے ایک نیوز چینل کو ہیڈ کر رہی ہوں, اور انڈیا میں بھی نیوز چینلز پہ ایکٹیو رہی ہوں. میں کہیں سارے ایسے نیشنل چینلز ہیں جس پہ ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ ایک ڈبیٹر کے طور پہ بیٹھتی ہوں. تو کہیں نہ کہیں الیکشنز کو لے کے, اس ملک کے صورتحال کو لے کے, اور خاص طور سے ڈیموکریسی کا جو یہ ایک بہت خوبصورت ہم سب کو رائٹ دیا ہے, ووٹنگ کا رائٹ, اس کو لے کے بڑی ایک تبدیل اسٹڈی کر چکی ہوں. ایک واحد ووٹنگ کے دن ایسا دن ہوتا ہے جب آپ کا ووٹ اور مودی جی کا ووٹ ایک برابر ہوتا ہے, سملر رائٹس ہوتے ہیں آپ کو. تو کہیں نہ کہیں سب سے پہلے تو میں یہی ایڈریس کرنا چاہوں گی کہ کشمیر میں جو اینٹی ووٹ یا جو بوائیکاٹ سینٹیمنٹس ہوتے تھے وہ الحمدللہ کافی حد تک مطلب آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہو گئے. وہی پارٹیز جو یہ کہا کرتی تھی کہ ووٹنگ کو بوائیکاٹ کریں, الیکشنز کو بوائیکاٹ کریں, آج یہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ووٹنگ ہونا چاہیے, اور یہ والے سینٹیمنٹس آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہے. تو کہیں نہ کہیں ان کی ہار ہے. جو ایک بہت کور سپریٹسٹ ایشو یہاں پہ ہوتا تھا وہ سینٹیمنٹس ابھی نہیں ہے. سب لوگ الگ مدوں پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ایک آپ جس کو کشمیریت انسانیت کہتے ہیں, کشمیریت انسانیت میں ہم کور ایشوز کی اگر بات کریں, جو میں نے اتنے دن یہاں پہ الیکشن کے دوران گھوم کے سروے کیا, لوگوں سے بات چیت کری, جو مجھے لگا کہ یہاں پہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس کو کہیں نہ کہیں اوپن کانورزیشن کے طور پہ بھی نہیں آتے ہیں. نہ میڈیا ڈیبیٹس ان کو کور کرتی ہیں, اور نہ کہیں پہ ان کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے. میرے حساب سے جو سب سے میجر ایشو جو مجھے یہاں پہ لگا وہ ہے ان امپلائمنٹ. 370 ہٹنے کے بعد مزید اور ان امپلائمنٹ ہوتی گئی ہے یہاں پہ گورنمنٹ جابس کے علاوہ, اور وہ بھی کہیں ساری ایسی گورنمنٹ پوزیشنز ہیں جو آج تک فل بھی نہیں ہوئی ہیں. یوتھ پریشان ہے, ڈگریز لے کے کہاں جائیں گے یہ بچے جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے, چھوٹی چھوٹی سیلریز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, انڈیا کے دوسرے حصوں میں چھوٹی چھوٹی جابس کر رہے ہوتے ہیں. ان کو کیا کشمیر میں اپنے گھر میں نوکریاں نہیں مل سکی؟ آپ کہتے ہیں 370 ہٹانے کے بعد ہم پرائیویٹائزیشن کرنا چاہتے ہیں. کتنے MNCs آپ لے کے آ گئے یہاں پہ, کتنے ایسے انسٹیٹیوٹس آپ لے کے آ گئے جہاں پہ ان بچوں کو امپلائمنٹ ملا ہو. ایک میجر ایشو جو مجھے یہاں پہ لگا وہ ہے ڈرگس کا ایشو. جب آپ یوتھ کو بیکاری کی طرف دھکیل دو گے, جب ان یوتھ کو آپ کوئی روزگار نہیں دو گے, آپ کوئی نظریہ نہیں دو گے, ایک وے فارورڈ نہیں بتاؤ گے, تو کیا کرے گا یہ یوتھ؟ آپ کیوں یہ ڈرگس کے ایشو کو اوپنلی کانورزیشن میں نہیں لے کے آتے ہیں؟ ہم پنجاب کو اڑتا پنجاب کہتے تھے, انفارچونیٹلی کشمیر اڑتا کشمیر ہو گیا ہے. سب سے زیادہ جو ڈرگس کا پرابلم ہے آج کے ٹائم پہ وہ کشمیر میں چل رہا ہے, جموں میں چل رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے یہ ڈرگس؟ کیوں اس پہ چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہے؟ کیوں ان یوتھ کو جو ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے ان پہ کوئی بات نہیں کرتا؟ ان یوتھ کا کوئی نظریہ سامنے نہیں رکھتا؟ ان بچوں کو جا کے آپ ایک تھراپی کے طور پہ, کاؤنسلنگ کے طور پہ, پیار محبت سے آپ ان سے کیوں بات نہیں کرتے؟ آپ کو کیونکہ ان کو جابس نہیں دینا ہے, آپ کو کیونکہ ان کے لیے کوئی کام نہیں کرنا ہے. اتنے سارے ایسے ایشوز ہیں کشمیر میں جس پہ اوپنلی اگین بات نہیں ہوتی ہے. ہم ہیلتھ ایجوکیشن کی, ہیلتھ سیکٹر کی بات کر لیں. جتنا میں کشمیر گھومی اور کافی حد تک آلموسٹ کشمیر کے نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک, سینٹرل تک جو میں نے دیکھا ہے, ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹلس کی اتنی کمی ہے یہاں پہ. آپ صرف اور صرف اگر سری نگر کی بات کر لیں, ایک اسکمز مجھے دکھتا ہے جس میں ملٹی اسپیشلٹی کی جو فیسلٹیز ہیں, بیڈ فیسلٹیز ہیں, میرے ساتھ ڈاکٹر سجاد ہیں, میرے خیال سے یہ بھی اس بات پہ ایگری کریں گے کہ یہاں پہ کتنے کم ہاسپٹلز ہیں. ایک انسان کو اگر کپوارہ سے ایمرجنسی میں ایمبولینس میں بیٹھ کے یہاں پہ آنا ہے, آلموسٹ 80-90 کلومیٹر دور چل کے, جب تک تو خدا نخواستہ اس کے ساتھ کیا سے کیا ہو چکا ہوگا. آپ کیوں یہ ہاسپٹلز کریٹ نہیں کرتے؟ آپ کے پاس زمین ہے, آپ کے پاس فنڈز ہیں, کہاں جا رہے ہیں یہ فنڈز؟ کیوں یہ سوال نہیں پوچھا جاتا؟ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آپ الیکٹ کریں, کسی بھی لیڈر کو آپ اپنے سامنے لے کے آئیں, آپ ان لیڈر سے, یہ آپ کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں, آپ کا ایک ایک ووٹ بہت معنی رکھتا ہے, بہت قیمتی ہوتا ہے. ووٹ بوائیکاٹ کرنا, الیکشن بوائیکاٹ کرنا کبھی سے سولوشن نہیں تھا. مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اس دفعہ یوتھ ایک آیا ہے ووٹ کرنے کے لیے, آگے بڑھا ہے. مجھے مہیلا ہیں, جو خواتین ہیں, وہ کافی تعداد میں ووٹنگ میں دکھی بوتھس پہ, لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں جو ایکسپیکٹڈ ووٹر ٹرن آؤٹ تھا. میں سری نگر کی اگر بات کر لوں, الیکشن کے سیکنڈ فیز میں یہیں پر تھی, ملٹیپل بوتھس میں نے خود وزٹ کرے, ڈاکٹر سجاد کے بوتھس وزٹ کیے, اس کے علاوہ کچھ اور بوتھس بھی وزٹ کیے. بہت بہت کم ووٹر ٹرن آؤٹ تھا, جو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. انفارچونیٹلی جو ہم چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا.
تو میں ووٹرز سے اپیل کروں گی کہ جو فائنل فیز آف الیکشن بچا ہوا ہے, پلیز آپ لوگ تعداد میں جائیے, اپنے گھر والوں کو لے کے جائیے, ووٹنگ کریے گا, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دس از یور اونلی چانس ٹو ہولڈ یور ریپرزینٹیٹوز اکاؤنٹیبل. ایجوکیشن کی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں. یہاں پہ آپ سرکاری اسکول بند کر کے بیٹھے ہوئے ہو, آپ اسکولس کو کلب کر رہے ہو. ہاؤ از دیٹ اے سولوشن؟ ایک گورنمنٹ اسکول میں آپ کو مشکل سے مزید 4-5 بچے ملتے ہیں, آپ پھر ان اسکولس کو کلب کر دیتے ہو. وائی آر یو ناٹ ورکنگ فار دی ایجوکیشن اسپیشلی ان دا ریموٹ ایریاز؟ کتنے اسکولس یہاں پہ ایسے ہیں. آپ اگر کہیں پاسبل نہیں ہے دلی میں اسکولس کی صورتحال بدلے, اور دوسری جگہ پہ بھی ہمیں یہ ایگزامپلس ملتے ہیں, تو وائی ڈونٹ وی ٹاک اباؤٹ کور ایشوز؟ آپ اگر یوتھ کی بات کریں, آپ نے کتنا یوتھ کو انگیج کیا ہے, کہاں پہ ان کے مینڈیٹس رکھے ہیں؟ ساری پولیٹیکل پارٹیز آ کے آپ کو یہ کہیں گی کہ ہم 370 پہ کام کر لیں گے, تمام چیزوں پہ کام کر لیں گے. ویئر از دا روڈ میپ؟ آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے؟ آپ کے پاس کوئی طریقہ ہے کہ دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ایڈریس دس ایشو, ہم اس چیز کو اس طرح سے ٹیکل کریں گے؟ روڈ میپ کہاں پہ ہے؟ اسکل ڈیولپمنٹ یوتھ کی کہاں پہ؟ کتنے ایسے اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں یہاں پہ؟ پبلک سینٹیمنٹس کو آپ ایکسپلوئٹ کرتے ہو. ہم کشمیری پنڈتوں کی اگر بات کریں, وہ اسی کشمیر کا ایک بہت اہم حصہ ہے. کشمیری پنڈتوں سے بھی میں نے بات کری, وہ نہیں ہے خوش. 370 ہٹنے کے بعد ان کے لیے بھی کچھ ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی بہت ان کی لائف اچھی ہو گئی ہو. بی جے پی نے یا سینٹر نے کہیں نہ کہیں ان کو بھی استعمال کیا ہے, وہ بھی یہ بات سمجھتے ہیں. ہر کوئی پریشان ہے, کشمیری مائنورٹی پریشان ہے, کشمیر میں مسلمان پریشان ہے. یہاں پہ جو مائیگرنٹ ورکرز آتے ہیں, میرے خیال سے شاید ان کی تھوڑی سی بہتر صورتحال ہے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کہیں نہ کہیں اپنا بیچارے امپلائمنٹ جنریشن کر لیتے ہیں. لیکن جو کشمیر کا خود کا یوتھ ہے, جو یہاں کے مہیلائیں ہیں, جو یہاں کے یوتھ ہے, وہ اپنے لیے امپلائمنٹ ڈیولپمنٹ نہیں کر پاتے کیونکہ اسکلز نہیں ہے ان کے پاس, وہ ریکوائرڈ اسکل سیٹس نہیں ہے. آپ کے کالجز, آپ کی یونیورسٹیز میں آپ کتنے ایم این سیز کو آ کے دیکھتے ہیں جو یہاں کے بچوں کو اٹھا کے اپنے ایم این سیز میں لے کے جاتے ہیں, جابز دیتے ہیں, بیکاز آپ نے وہ ماحول ہی کریٹ نہیں کرا. بہت سارے ایسے اور ایشوز ہیں جو مجھے لگا کہ یہاں پہ ایڈریس نہیں ہوتے ہیں. اگر ہم صرف ایپل کی بات کر لیں, جو کہ یہاں کا ایک میجر سورس آف انکم ہے, جو کشمیر سے ایپل جاتا ہے باہر سیل کرنے کے لیے, اس پہ جی ایس ٹی لگتا ہے, لیکن ہندوستان کے باہر سے جو سیب آ رہا ہے اس پہ جی ایس ٹی نہیں ہے. تو آپ اپنے لوکل بزنسز کا کیوں گلا گھونٹ رہے ہیں؟ یہ ایک میجر ایگریرین کمیونٹی ہے. یہاں پہ ہارٹی کلچر ایک بہت اہم حصہ ہے لوگوں کے لائیولیہڈ کا. آپ نے کتنے ہائی ییلڈنگ سیڈز, ہائی ویرائٹی سیڈز کی آپ نے کتنی یہاں پہ کوشش کری کہ یہاں پہ جو فارمرز ہیں ان کو امپاور کریں. یہاں پہ آپ فارمرز امپاورمنٹ کی تو دور کی بات ہے, آپ کشمیر والوں کو پوری طریقے سے بجلی تک نہیں دیتے. جس اسٹیٹ میں, جو کہ اب یو ٹی ہو چکا ہے, جہاں پہ اتنی تعداد میں الیکٹریسٹی بنتی ہے, وہاں پہ آپ کشمیریوں کو الیکٹریسٹی سے محروم رکھ رہے ہیں, پاور سے محروم رکھ رہے ہیں. دلی میں 200 یونٹ بجلی فری ملتی ہے, پنجاب میں 300 یونٹ, راجستھان میں بہت سارے ایسے اسٹیٹس ہیں جہاں پہ بجلی لوگوں کو فری ملتی ہے. واٹ از دا سچویشن آف دا کشمیریز؟ یہاں کے لوگ جہاں پہ الیکٹریسٹی ایکچولی بنتی ہے, ویئر از دا issue, where are these issues and why doesn't any political party address these issues? ہم لوگ, آپ لوگ کا مدعا 370 نہیں ہے. یس, دیٹس اے گریٹر پارٹ آف دا کانورزیشن, دیٹس اسینشیل, بٹ اس کے علاوہ یہ بیسک چیزوں پہ کون بات کرے گا؟ بجلی, پانی, شکشا, سواستھ, ان چیزوں پہ کون بات کرے گا؟ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو چینج دا سچویشن آف کشمیر؟ آپ کشمیر کی صورتحال کیسے بدلو گے جب آپ کور ایشوز کو ایڈریس نہیں کرو گے؟ ہم صرف اگر ایگزامس کی بات کریں, یہاں پہ جو ونٹر سیشن ہوتا تھا, کیونکہ ونٹرز میں یہاں ٹھنڈ ہوتی ہے, بارش ہوتی ہے, امت شاہ جی کہتے ہیں کہ ہمیں ساتھ میں, مودی جی کہتے ہیں کہ ہمیں باقی انڈیا کے ساتھ یہاں کا کریکولم رکھنا ہے. ہاؤ از دیٹ پریکٹیکلی پاسبل؟ 3 مہینے میرے خیال سے یہاں برف باری رہتی ہے, مارچ میں آپ سیشن رکھو گے, یہاں کی ٹوپوگرافی کو آپ اسٹڈی کر لو. ایک بچہ جانتا ہے کہ برف میں جا کے بچہ ایگزام نہیں دے سکتا. آپ اس کی ایجوکیشن کی اتنی بیسک سی ایشو کو آپ ایڈریس نہیں کرو گے, تو ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو چینج دا سچویشن؟ یہی بچہ ہے جو آگے جا کے ایک آواز بنتا ہے, یہی بچہ ہے جو یوتھ کو ریپرزینٹ کرے گا. آپ اس بچے کی سمسیا کو نہیں سمجھ رہے ہو. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ایکچولی ایڈریس دیٹ؟ 10 سال کے بعد الیکشن ہو رہا ہے, سینٹر کہتی ہے کہ یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. جی نہیں, سپریم کورٹ کے آرڈرز کی وجہ سے یہ الیکشنز ہو رہے ہیں. اینڈ وی آر آل ویری گریٹفل ٹو دی آنریبل سپریم کورٹ کہ یہ اتنا آواز, جو جنتا کی آواز ہے, اس کو اٹھانے کا موقع دے رہی ہے. اتنے سارے ایسے ایشوز ہیں جس پہ ہم, انفارچونیٹلی میرے پاس ایک پوری لسٹ ہے, لیکن میں صرف لسٹ پہ اگر بات کرنے بیٹھ جاؤں تو آئی تھنک یہ پریس کانفرنس چھوٹی سی پڑ جائے گی. گولڈن کارڈ کی آپ بات کرتے ہیں نا ہیلتھ میں, کہاں ہے وہ گولڈن کارڈ؟ کتنا علاج ہو گیا؟ لوگ بےچارے لونز لے کے اپنے لونز بھرتے بھرتے ان کی زندگی گزر جائے گی.
why aren't you addressing these core issues? کشمیر ایک سینٹیمنٹ کا نام ہے. کشمیر جو کشمیری لوگ ہیں وہ آپس میں اتنے خلوص اور محبت سے رہتے ہیں. کوئی یہاں پہ ہندو مسلم نہیں ہوتا ہے. کوئی پنڈت یا مسلم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل دوریاں نہیں رکھتے, محبت رکھتے ہیں, خلوص رکھتے ہیں. اگر آپ آؤٹ سائڈ کشمیر دنیا کو یہ پورٹری کرتے ہو کہ یہاں پہ ہندو مسلم سینٹیمنٹس ہیں یا اینٹی پنڈت سینٹیمنٹ ہے, ایسا ایٹ لیسٹ میں نے کہیں نہیں دیکھا. اور میں یہ ایز این انڈیپینڈنٹ میڈیا پرسن, ایز اے نان کشمیری, بہت کانفیڈنٹلی یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ یہاں پہ سب بہت خلوص محبت سے رہتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ میڈیا میں دکھایا کچھ اور جاتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کشمیر کے کور ایشوز کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتے. آپ یہاں پہ صرف نفرت پھیلا کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان کے اوپر راج کرنا چاہتے ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. آج کا کشمیری امپاورڈ ہے. آج کا کشمیری یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں جتنی پولیٹیکل پارٹیز آئی ہیں انہوں نے کسی حد تک یوز ہی کیا ہے. اور میری تہے دل سے جو بھی آپ لوگوں کے میرے میڈیا بھائیوں بہنوں کے طرف سے اس پریس کانفرنس کو سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے, تو آپ لوگوں سے دلی گزارش ہے کہ یہ تو الیکشن جو ہو گیا ہے اس میں تو ہم امید کرتے ہیں کہ چاہے الائنس آف پارٹیز آئیں, چاہے کوئی ایک میجر پولیٹیکل پارٹی یہاں پہ اپنی سرکار بنائے, جو بھی ہو بہرحال, لیکن آپ کے جو لوکل باڈی الیکشنز ہیں وہاں پہ جو آپ کا لوکل بندہ یا بندی ہوتا ہے وہ آپ کی آواز ہوتا ہے. وہی جا کے آگے ایک ایم ایل اے کے سامنے آپ کا درد رکھتا ہے, آپ کی بات رکھتا ہے. وہی ایم ایل اے جا کے ایک ایم پی کے سامنے بات رکھتا ہے. پلیز ان الیکشنز میں بھاری بہمت میں, بھاری تعداد میں آپ لوگ جائیے, اپنے دوستوں کو, اپنے خاندان کو, گھر پہ سب کو لے کے جائیے, ووٹ کریے. ایک لوکل جو ریپرزینٹیٹو ہے سب سے قریبی آپ کے وہی ہے, بیکاز دیٹس یور وائس اینڈ دیٹ از دا وائس یو نیڈ ٹو ہولڈ اکاؤنٹیبل. That is the voice who will be responsible for your core issues. آپ سوال کریے اپنے سرکاروں سے. میڈیا, میں اپنی بس آخری یہ بات کہہ کے ختم کرتی ہوں. میڈیا فریڈم کی اگر ہم بات کر لیں, یہاں پہ آج بھی کشمیر میں میڈیا فریڈم نہیں ہے. یہاں پہ لوگ ڈرتے ہیں اپنی آواز سامنے لانے کے لیے. کوئی بھی یہاں پہ اپنی آواز آگے کرنے کے لیے فری نہیں ہے. میڈیا is the fourth pillar of democracy. Where is that media in Kashmir? Where are those independent channels in Kashmir? کتنے ایسے جرنلسٹ ہیں جو آج بھی بند ہیں, کتنے ایسے میڈیا والے ہیں جن کو آج بھی آپ نے بند رکھا ہوا ہے. Where is that voice? We all, اگر آپ سب, ایک شعر مجھے اس موقع پہ یاد آ رہا ہے, عرض کیا ہے, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آپ سب ایک آواز بن کے کشمیر کے لیے آگے آئیے. جو ہمارے بچے, جو ہمارے بزرگ, اتنے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نے فیک کیسز میں پی ایس اے لگا کے, یو اے پی اے لگا کے بند کرا ہوا ہے, ان کو خدا کا واسطہ آپ نکالیے. اگر آپ ان کے خلاف کوئی کرپشن, کوئی چارجز پروو نہیں کر پاتے تو ان کی زندگی برباد کرنا ختم کریے. آپ نے آلریڈی بہت سارے ایسے انوسنٹ لوگوں کو بند کر کے رکھا ہوا ہے. ان کی آواز بن کے ہم سب کو اٹھنا چاہیے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب یہ سارے لوگ چھوٹیں گے, جب وہ سارے لوگ جو اپنی آواز میڈیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں ان کی آواز بلند ہوئے گی, تب جا کے شاید صحیح معنی میں کشمیریوں کو, کشمیریوں کے ایشوز کو ہم ٹیکل کر سکتے ہیں, ایک وے فارورڈ بنا سکتے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس الیکشن سے بہت فرق پڑنے والا ہے. آنے والے لوکل باڈی الیکشنز میں آپ سب اپنی آواز اٹھائیں گے, اپنے لوکل کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کریں گے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ الیکشن کے بعد کشمیر کی صورتحال بدلے گی انشاءاللہ. اور ہمیں پورا یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں جس طرح سے انڈیا کے باقی سٹیٹس میں ڈیولپمنٹ کو, کور ایشوز کو, سڑک, پانی, بجلی, ہیلتھ, ایجوکیشن کو ایڈریس کیا جاتا ہے, بالکل اسی طریقے سے ہم یہ سارے ایشوز سے اٹھ کے ان بیسک کور ایشوز کو ایڈریس کریں. 70 سالوں میں جو کشمیر کی صورتحال ہے اس پہ کتنا کام کیا گیا, ان ایشوز کو کتنا ایڈریس کیا گیا ہو, اور 10 سال کے بعد چناؤ ہو رہے ہیں, یہ اپنے آپ میں ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے. آپ نے ایک اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹری میں تبدیل کر دیا, اس یونین ٹیریٹری میں بھی آپ نے 10 سال 2 ٹرمز کے بعد آپ الیکشن کروا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں ایک وہ بڑی غور و فکر کی بات ہے. آپ انٹرنیشنل فورن ڈیلیگیٹس کو لے کے آ رہے ہیں کہ دیکھیے ہمارے کشمیر میں الیکشنز ہو رہے ہیں, آپ ایک منظر بنا رہے ہیں. 2019 میں کہاں تھے یہ فورن ڈیلیگیٹس جن کے سارے ویزاز کو آپ نے روک دیا گیا تھا, کسی میڈیا کو انٹر نہیں ہونے دیا تھا, انٹرنیٹ غالباً 1 سال سے نہیں تھا. اس وقت کہاں تھے یہ فورن ڈیلیگیٹس؟ سب آپ جا کے ان کو یہاں پہ لے کے آتے, دکھاتے
کہ یہ ہو رہا ہے, ہم نے کشمیر میں یہ تبدیلی لا دی ہے. یا تو اون اپ دیٹ, یا تو آپ کہیں کہ ہم نے 370 کر کے میڈیا کی آواز بند کر کے ان کا گلا گھونٹ کے لوگوں کو انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ختم کر کے میجر پولیٹیکل لیڈرز کو بند کر کے آپ نے صحیح کیا. یا تو آپ یہ قبول کریں, یا پھر ابھی میڈیا اور فورن ڈیلیگیٹس کو لا کے آپ اس کا ایک تماشا نہیں بنائیں. یہ الیکشن کشمیریوں کا بیسک فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. رائٹ ٹو ووٹ ہر سٹیزن کا حق ہے جو ہندوستان کا سمویدھان دیتا ہے. مودی جی یا امت شاہ جی سے ہمیں یہ حق نہیں ملتا ہے. یہ حق ہمیں بابا صاحب امبیڈکر جی کے کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے. یہ حق ہمیں ہندوستان کی کورٹس دیتی ہیں. یہ حق ہمارا بنیادی حق ہے. ہر وہ شخص جو ووٹنگ رائٹس کے لیے ایلیجیبل ہے اس کو جا کے ووٹ کرنا چاہیے. آپ نے اتنے عرصے کے بعد یہاں پہ پہلے تو الیکشنز کرائے, اس میں بھی آپ اس طرح سے چاہ رہے ہو جس طرح سے سجاد جی نے, ڈاکٹر سجاد نے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی بات کری ہے, اس طرح کی کری. ٹھیک ہے, الیکشن لڑنا ایک سٹیزن جس کے اوپر کوئی مطلب جو ایلیجیبل ہے الیکشن لڑنے کے لیے وہ لڑ سکتا ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا تو یہی منشا ہے نا, آپ کی تو یہی کوشش ہے کہ ایک ہنگ اسمبلی ہو جائے, کوئی ایک پارٹی کو تعداد میں ووٹس نہیں ملے. جموں میں آپ سمجھتے ہو کہ بی جے پی والوں کو ہی ووٹ ملے گا, آپ ہی کے سارے کینڈیڈیٹ جیت جائیں گے, جبکہ ایسا نہیں ہے. کشمیری پنڈت بھی اتنے ہی پریشان ہے جتنا ایک کشمیری مسلمان پریشان ہے. کام آپ نے کسی کے لیے نہیں کیا ہے. آپ اگر ان کو ووٹ بینک سمجھ کے, کشمیری پنڈتوں کو ووٹ بینک سمجھ کے آپ چاہتے ہو کہ آپ ایک میجورٹی میں ایک پارٹی بنا لو, اپنی یہاں پہ سرکار بنا لو, آپ بہت بڑی غلط فہمی میں جی رہے ہیں. کشمیری یوتھ امپاورڈ ہے, کشمیری ووٹر بیوقوف نہیں ہے جو آپ بنائے رکھنا چاہتے ہیں. اور آپ کی جو دوسرا سوال جس پہ آپ نے کہا کہ جو کور ایشوز ٹیکل نہیں ہوتے ہیں, کور مسئلوں کو ہم ایڈریس نہیں کرتے ہیں, یہ پریس کانفرنس پولیٹیکل ہے ہی نہیں. یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہم جنتا کی ایک آواز رکھنے کے لیے, ہم جنتا کی بات رکھنے کے لیے. کشمیریوں کی من کی بات کون سنتا ہے؟ کشمیریوں کی من کی بات کون آگے رکھتا ہے؟ میڈیا کو تو آپ نے یہاں پہ چپ کر کے رکھا ہوا ہے, ذرا کوئی بول دے. آج میں نان کشمیری ہو کے سری نگر میں یہ پریس کانفرنس کر رہی ہوں, مجھے اس بات کا کوئی بھروسہ نہیں کہ یہاں سے نکلنے کے بعد میں بھی محفوظ ہوں یا نہیں. تو یہ تو میں ایز اے نان کشمیری بول رہی ہوں, جبکہ میں انٹرنیشنل میڈیا سے بلانگ کرتی ہوں. تو آپ سوچیے کشمیریوں کی کیا صورتحال ہوتی ہوگی, کتنے ڈر اور خوف میں جیتے ہوں گے. آپ نے اتنا ڈرا کے رکھ دیا ہے ان کشمیریوں کو, ان جموں والوں کو, کہ بےچارے نہ یہ اپنی آواز سامنے رکھ پاتے, نہ کور ایشوز ٹیکل کر پاتے. ساری پولیٹیکل پارٹیز جا کے 370 پہ بات کر رہے ہیں, 35A پہ بات کر رہے ہیں. بھائی آپ بتائیے آپ بجلی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ الیکشن میں آپ کے جو چناوی مینڈیٹ ہے, آپ کے مینیفیسٹو میں شکشا کی کہاں پہ بات ہو رہی ہے, ہیلتھ کی کہاں پہ بات ہو رہی ہے, کتنے ہاسپٹلز آپ بنائیں گے, کتنے محلہ کلینکس والا جو دہلی کا کانسیپٹ ہے اس ٹائپ کا کوئی کانسیپٹ لے کے آئیں گے, آپ روڈز کب ٹھیک کریں گے, آپ یہ ڈی سلٹنگ کا جو لیک کا مسئلہ ہے جو فرحان بھائی نے ابھی ذکر کیا اس پہ کب آپ بات کریں گے, آپ کشمیری یوتھ کو جابز کب دیں گے. 370 ہٹا کے آپ کا یہی منشا تھی کہ آپ MNCs لے کے آئیں گے, یہی کہا تھا نا آپ لوگوں نے. کتنی MNCs آ گئی, کتنی جابز کریشن ہو گئی, کتنے یوتھ کو امپلائمنٹ آپ نے دے دی, کتنوں کو جابز دے دی. جہاں پہ سرکاری جابز جن کے پاس ہیں نہ وہ خوش ہیں, پرائیویٹ جابز تو یہاں پہ بیرلی ایگزسٹنٹ ہیں. 3-3 ہزار میں یہاں پہ لوگ مہینے پہ کام کر رہے ہیں. گھر کیسے چلے گا, بچیوں کی شادی کیسے ہوگی؟ جو یوتھ ڈرگز میں آپ کو ڈھکیل کے آپ نے ان کو ڈپریشن میں لا کے رکھ دیا ہے, ان کی کون بات کرے گا؟ What are you even talking about? کور ایشوز کا آپ جب تک ٹیکل نہیں کریں گے, نہ کشمیر سدھر سکتا, نہ جموں سدھر سکتا, اور نہ اس جو جس کو کشمیر کو جنت آن ارتھ, ہیون آن ارتھ کہا جاتا ہے, اس ویلی میں کچھ پیس نہیں آئے گا. اپنے فیک کیسز میں, فالس کیسز میں فیک ایلیگیشنز لگا کے جیلوں میں بند کر رکھا ہے, کشمیر کے باہر جیلوں میں بند کر رکھا ہے, ان کے اوپر PSA لگا کے, UAPA لگا کے. یہ اتنے ڈریکونین لاز ہیں جو برٹشرز کے ٹائم پہ چلتے آ رہے تھے, وہی لاز آج تک موجود ہیں, جس میں برڈن آف پروف ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی اکیوزڈ کے اوپر. وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے گا جب آپ اس کو کہیں پہ اپنی وائس آگے رکھنے کی آپ ان کو پرمیشن نہیں دیتے. UAPA اتنا خطرناک, PSA اتنا ڈریکونین آؤٹ ڈیٹڈ لا ہے, برٹشرز کے ٹائم پہ ہوتا تھا. ہندوستانیوں کو پھنسانے کے لیے آپ ان پہ اینٹی نیشنل یا اینٹی برٹش جو سینٹیمنٹس رکھتے تھے ان کو پھنسانے کے لیے آپ یہ ایکٹس اور لاز لے کے آئے تھے.
اس کو آپ نے اس کے تحت انوسنٹ بچوں کو, بچیوں کو, بزرگوں کو آپ نے لوگوں کو فیک ایلیگیشنز میں بند کر کے رکھا ہے. چھوڑیے ان کو. اگر آپ ان کے اوپر ایلیگیشنز پروو نہیں کر سکتے تو ان کو باعزت بری کریے. ان کے وہ یوتھفل ایئرز, ان کے وہ قیمتی سال آپ واپس لا کے نہیں دے سکتے, لیکن کم از کم اب ان کو چھوڑیے. آپ چاہتے ہیں, آپ جس طرح سے ہم دلی میں دیکھ رہے ہیں, تمام اپوزیشن جو انڈیا الائنس والی پارٹیز میں بھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے ان کے اوپر ای ڈی کے, سی بی آئی کے, انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹس کے فیک کیسز لگا کے, سٹنگ چیف منسٹر سے لے کے, ممبر آف پارلیمنٹیرین سے لے کے, ودھائکوں سے لے کے, آپ نے لوگوں کو جیلوں میں مہینوں مہینوں بند رکھا. اس کے بعد سپریم کورٹ سے ان کو بیل بھی مل رہی ہے, باوجود اس کے آپ کے فیک ایلیگیشنز ختم نہیں ہو رہے. لیکن وہ شخص جو آپ کی پارٹی میں جوائن کر لیتا ہے, جو آپ کی واشنگ مشین میں دھل کے آپ کی طرف آ جاتا ہے, ان کے اوپر کتنے ہی کروڑوں کے سکیمز ہو. کتنے سارے ایسے نام ہیں, نوین جندل, سویندو ادھیکاری, اجت پوار, ان گنت نام ہے, ان گنت ایسے نام ہیں جن کو آپ نے اپنی پارٹیز میں شامل کر لیا ہے. آپ کشمیری لوگوں کو پریشان کرنا بند کریے, ان کے ایشوز کو ٹیکل کریے. میڈم آپ مجھے یہ جی, بتائیے کہ آپ کا بھی پورا حق ہے چناوی میدان میں اترنے کا, اپنے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس اتارنے کا, ٹھیک ہے, لیکن ہم ان سے بھی یہی ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں کہ اگر آپ کے کینڈیڈیٹس جیت کے آ رہے ہیں تو خدا کا واسطہ ہے کشمیریوں کی یوتھ کی بات کریں, کشمیری مہیلاؤں کی بات کریں, بزرگوں کی بات کریں, بچوں کی ایجوکیشن, تعلیم, جو بیسک مدے ہیں. قرآن کا پہلا جو لفظ نازل ہوا تھا وہ تھا اقرا, جس کا مطلب ہے پڑھو. آپ تعلیم یافتہ ہوں گے, آپ کی تعلیمی اسٹرکچر میں تبدیلیاں آئیں گی, تب جا کے کشمیر کہیں پہ بھی امپاورڈ ہوگا. اور ایک اور چیز میں یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے بہت بہترین طریقے سے یہاں پہ چناؤ ارینج کرے ہیں. کہیں سارے ہم نے کانسٹیٹوئنسیز میں پولس پہ جا کے بوتھ مینجمنٹ دیکھا, بہت اچھی طریقے سے یہاں پہ ارینجمنٹ ہوا ہے. اس میں بی جے پی کی کوئی تعریف نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف انڈیا ہندوستان کی ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے جو سب پولیٹیکل پارٹیز کو, سب کینڈیڈیٹس کی ذمہ داری اٹھاتی ہے. اور آخری میں آپ لوگوں سے یہی اپیل کروں گی, جو کشمیری ووٹرز ہیں, آپ اس الیکشن میں بھی جو لاسٹ فیز بچا ہے, تھرڈ فیز میں جا کے میسو اماؤنٹس میں جا کے, تعداد میں جا کے ووٹ کریے گا. اپنے لوکل باڈی الیکشنز میں اپنے لوکل لیڈرز کو چنیے گا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ کشمیر بہت بہتر ہندوستان کے دوسری جگہوں کی طرح بلکہ ان سے بھی بہتر انشاءاللہ تعالی پردرشن کرے گا.